بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بچپن کی وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کم سن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا، اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی گوبر بھری پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئی اور پشت رسالت سے اوجڑی ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگی تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کیا، مادر گرامی میں پرانے کپڑوں میں چلی جاؤں گی، کیونکہ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ و مصائب میں ہی گزرا۔ مدارج نبوی میں ہے، رسول اکرم جناب سیدہ کو جب وہ کم سن تھی اکثر اپنے آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، جب میں معراج پر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوشبو سونپتا ہوں اور دہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میں وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ حضرت فاطمہ کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علالت سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھی۔ ان کی چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھی۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئی، ماں کی شکل پسماندہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئی۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کی رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بنے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 10 رمضان 10 بجے بعثت نبی کو انتقال فرما گئی۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال کی تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اس بڈھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے کب تک یاد کرتے رہو گے؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جب سب کافر تھے اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرضی دریافت فرمائی اور وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔
بعض علماء نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے لخت جگر کا عقد تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض: آقا تم سے کروں کیا؟ تمہیں منظور ہے؟ عرض کی: جی ہاں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، یعنی علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ غرض کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنا زرہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کی۔ اس کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذوالحجہ 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اشرف نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی۔ سلمان ساربان تھے۔ ازواج رسول ناکہ کے آگے آگے تھے۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، سینے اور بازو پر چھڑک دیا اور بارگاہ ہدایت میں عرض کی: الہی، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: دیکھو، علی سے بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، لیکن دولت مند نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے، وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اور اکیلی سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نہ کبھی تیوری پر بال آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضا کے ساتھ کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق اور جیسا برتاؤ کرتی تھی، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھی، اور اسی طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے ماذ کے سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہ ہو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہی ایک جز ہے۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن تک زندہ رہ کر انتقال فرما گئی۔ علامہ بہائی کی روایت کے مطابق 100 دن بعد انتقال ہوا ہے۔ آپ کی تاریخ وفات یوم یکشنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کے واقعہ وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عرض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گئی اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچا ہوا کفن یعنی لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر تیار حضرت اسما کو آواز دی۔ حضرت عثمان عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم خدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدے ہی میں وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو آسمان سے جناب سیدہ کو آواز دی اور حسن اور حسین کی والدہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرہ میں داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے، پوچھا، اماں اسما ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی، حجرے میں ہیں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انوار کھولا، سرہانے ایک رکا ملا جس نے شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید کی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنود کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادیں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی۔ بناب روایت مشہور ہے، جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشت و بازو فاطمہ پر در عمری کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دفن کیا۔ حوصل و کفن کی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بہار الانوار کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کافی کم سن تھی، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سائے میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے زمین پر پڑ رہا تھا۔ مدت القرابہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خود خدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو۔ جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتار دی گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جس میں اطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ دلائل امامہ میں ہے کہ چونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا اس لیے 40 قبریں بنائی گئی۔ مناقب ابن شہر اشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی تھی کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے والا کوئی بھی قبر پر موجود نہ ہو، ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے در عمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں بس ہو گئی
اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت جناب سیدہ طاہرہ کی عمر 28 سال تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔